لیکن آج کی جاسوسی کہانی آخری ویڈیو۔ شہر کی وہ رات عام شہر کی وہ رات عام راتوں جیسی نہیں تھی۔ بارش ہلکی ہلکی ہو رہی تھی، سڑک پر روشنی کے عکس پانی میں کانپ رہے تھے۔ اس وقت صحافی ارمغان شاہ کو ایک نامعلوم نمبر سے ایک ویڈیو موصول ہوئی۔ فائل کا نام تھا لاسٹ ویڈیو فائنل MP4۔ ارمغان چونکا۔ ویڈیو کے ساتھ ایک جملہ لکھا تھا، اگر یہ ویڈیو تم دیکھ رہے ہو تو سمجھ لو کہ میں زندہ نہیں ہوں۔ ارمغان کی سانس رک گئی۔ بھیجنے والا اس کا پرانا دوست حارث جمال تھا، وہی حارث جو 3 دن پہلے پرسرار طور پر لاپتہ ہو گیا تھا، جس دن اس کی گمشدگی کو پولیس نے عام کیس سمجھ کر نظر انداز کر دیا تھا۔ ارمان نے کانپتے ہاتھوں سے ویڈیو چلائی، جس کے بعد حارث کا چہرہ نمودار ہوا۔ آنکھوں کے نیچے سیاہ ہلکے بکھرے پہاڑ بال اور آواز میں عجیب سی تھکن۔ وہ کسی اندھیرے کمرے میں بیٹھا تھا۔ پیچھے دیوار پہ گھڑی نظر آ رہی تھی جو مسلسل چل رہی تھی، مگر وقت جیسے ٹھہر گیا۔ ارمان، اگر تم یہ دیکھ رہے ہو تو میری بات آخر تک سننا۔ میں پاگل نہیں ہوں، جو میں نے دیکھا ہے وہ سچ ہے، خطرناک ہے۔ ویڈیو وہیں رک گئی، اسکرین سیاہ ہو گیا۔ ارمان نے فوراً دوبارہ پلے کیا، مگر ویڈیو آگے نہیں بڑھی۔ فائل کی مدت صرف 2 منٹ لکھی گئی، حالانکہ حارث نے واضح کر دیا تھا کہ آخر تک سننا۔ یہ پہلا سوال تھا، مگر آخری نہیں۔ گمشدگی۔ حارث جمال ایک فری لانس ڈاکومنٹری میکر تھا۔ وہ ان کہانیوں کے پیچھے جاتا تھا جہاں طاقت، جھوٹ اور سچ آپس میں ٹکراتے تھے۔ پچھلے دنوں مہینے سے وہ ایک خفیہ تحقیق پر کام کر رہا۔ اس نے صرف اتنا بتایا تھا کہ میں کچھ ایسا دیکھنے والا ہوں جو مجھے مشکل میں ڈال سکتا ہے۔ 3 دن بعد وہ اچانک غائب ہو گیا۔ اس کا فون بند ہو گیا، فلیٹ خالی، کیمرے کا بیک بھی غائب۔ ارمغان نے پولیس میں رپورٹ درج کروائی، مگر کوئی خاص پیش رفت نہیں ہوا۔ اب یہ ویڈیو چھپا ہوا حصہ۔ ارمغان نے ویڈیو فائل کو لیپ ٹاپ پر کھولا اور ڈیٹا چیک کیا۔ حیرت انگیز طور پر فائل میں ہیڈن ٹریک موجود تھا، ایک حصہ جو عام پلے پر نظر نہیں آتا۔ کچھ کوشش کے بعد اسکرین دوبارہ روشن ہوئی۔ اب حارث کھڑا تھا، کیمرہ ہل رہا تھا جیسے کوئی جلدی میں ہو۔ پس منظر میں کسی فیکٹری جیسی آوازیں تھی۔ اگر تم یہ حصہ دیکھ رہے ہو تو اس کا مطلب ہے کہ وہ مجھے روک نہیں سکتے۔ میں نے سب کچھ ریکارڈ کر لیا۔ یہ لوگ اچانک شور آیا قدموں کی آواز۔ یہ لوگ نہیں چاہتے تھے کہ سچ باہر آئے۔ ارمان نے وہ ایک حادثہ نہیں تھا، وہ منصوبہ تھا۔ ویڈیو چیک پر ختم ہو گئی۔ سچ کا راستہ۔ ارمان کو اب یقین ہو چکا تھا یہ محض گمشدگی نہیں۔ اس نے حارث کی فلیٹ کو دوبارہ تلاشی لی۔ الماری کے پیچھے ایک پرانا ہارڈ ڈرائیو ملی۔ ڈرائیو میں درجنوں ویڈیو تھی، فیکٹری، سیاسی جلسہ، بند کمروں کی میٹنگ۔ ایک نام بار بار آ رہا تھا، پروجیکٹ سائلنٹ۔ یہ ایک خفیہ منصوبہ تھا جس میں ایک کیمیکل فیکٹری کے حادثے کو چھپایا گیا۔ حادثے میں درجنوں مزدوروں کو مارا گیا، مگر رپورٹ میں اسے گیس لیک قرار دے کر فائل بند کر دی گئی۔ حارث نے اصل فوٹیج حاصل کر لی۔ تعاقب اس طرح ارمغان نے محسوس کیا کہ کوئی اس کا پیچھا کر رہا ہے۔ سیاہ گاڑی، بند شیشے اور ہر موڑ پر وہی احساس، خون بجا نامعلوم نمبر۔ حارث کی طرح بننا چاہتے ہو؟ کال کٹ گئی۔ ارمان نے فیصلہ کیا وہ پیچھے نہیں ہٹے گا۔ آخری ویڈیو۔ اس نے حارث کی تمام فوٹیج کے ایک مکمل ویڈیو میں جوڑ دی۔ عنوان رکھا آخری ویڈیو۔ یہ صرف حارث کی نہیں بلکہ سچ کی آخری گواہی تھی۔ ویڈیو اپلوڈ کرنے سے پہلے ارمان نے ایک پیغام ریکارڈ کیا، اگر یہ ویڈیو کبھی ہٹا دی جائے سمجھ لینا کہ سچ خطرناک ہے۔ اپلوڈ کے چند منٹ بعد ویڈیو وائرل ہو گئی۔ میڈیا جاگ اٹھا، سوال اٹھنے لگا۔ انجام۔ اگلی صبح ایک خبر نشر ہوئی، صحافی ارمغان شاہ ایک حادثے میں جاں بحق ہو گیا۔ بس خبر کے نیچے ایک لنک تھا، لاسٹ ویڈیو فائنل MP4۔ ویڈیو ہٹائی نہیں جا سکتی تھی، بہت دیر ہو چکی تھی۔ حارث کی آواز گونجی، سچ کو مارا جا سکتا مگر دفن نہیں کیا جاتا۔ اختتام۔ کچھ ویڈیو تفریح کے لیے ہوتی ہیں، کچھ یاد کے لیے، اور کچھ قیمت مانگتی ہے۔